12 آیات قرآن کی اللہ سبحانہ و تعالی نازل کرتا ہے صرف ایک یہودی، ایک غیر مسلم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، کہ وہ 12 آیات آج بھی قرآن مجید کا حصہ ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105 سے لے کر 116 تک 12 آیات جو ہم آج بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا انصاف، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ اور ہم مسلمانوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اپنا، تاکہ ہم ان تعلیمات کو نافذ کر سکیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22 میں، کہ لوگوں کو معاف کرو، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے اور تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تلقین دے رہا ہے، ہم کو تعلیم دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، ان کی غلطیوں کو درگزر کریں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر کرے؟ اور اس کا جو عملی جامہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہے اپنی سیرت میں، الاصابہ میں جلد نمبر 1 پیج نمبر 566، ایک یہودی زید ابن سنعان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس یہودی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لون لیا تھا، کچھ قرضہ اس یہودی سے لیا تھا۔ تو یہ یہودی جو وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت میں قرض کو ادا کروں گا، اس سے پہلے وہ پہنچ جاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد چلانا شروع کر دیتا ہے، اے عبد المطلب کے بیٹو، تم لوگ ہمیشہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہو، ہمیشہ دیر کرتے ہو، کبھی بھی وقت پر قرض ادا نہیں کرتے۔ اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں، اور ان میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ یہودی کھڑے ہو کے چلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، تم لوگ ہمیشہ تاخیر کرتے ہو، قرض وقت پہ ادا نہیں کرتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ آپ غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس یہودی سے کہ یقین مانو، اگر تمہارے اور ہمارے درمیان یہ معاہدہ نہیں ہوتا، پیس ٹریٹی نہیں ہوتی، تو ابھی تک میں تمہارا سر قلم کر چکا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اور آپ مسکراتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، آپ اس یہودی کو جا کر اس کا قرضہ دے دیجئے، جو بھی پیسہ ہے اس کو ادا کر دیجئے، اور اس کو 20 درہم زیادہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی وقت سے پہلے قرضہ مانگنے آتا ہے، چلاتا ہے، بے عزت کرتا ہے، حضرت عمر اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ تم جا کے اس کے قرضے کی ادائیگی کرو، اس کا قرضہ دے دو، اور 20 درہم زیادہ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے سب کے سامنے اس کو دھمکایا ہے۔ اب آپ حضرت عمر کی کنڈیشن، ان کی جو کنڈیشن ہے، اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنا حضرت عمر کے نیچر کو کون نہیں جانتا۔ اب نبی حکم دے رہے ہیں کہ آپ جا کے وہ پیسہ آپ دیجئے، مطلب نبی کا پیسہ، لیکن دیجئے آپ، اور 20 درہم زیادہ دیجئے۔ تو عمر آگے کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ میں زید کے ساتھ نکلا آگے، اور بیچ میں زید، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن نبی نے کیونکہ حکم دیا تو میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں اس انسان کا کیا کر دوں، اور زید بیچ میں سے بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں عمر، تم یقیناً مجھ سے بہت ناراض ہو، مجھ سے خفا ہو، تمہیں بہت غصہ آ رہا ہے، میں یہ جانتا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کر رہا تھا، ان کا امتحان لے رہا تھا، ان کو آزما رہا تھا، کیونکہ تورات کے اندر
جو نبی کی پیشن گوئی موجود ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس نبی کو تم جتنا غصہ دلاؤ گے اس کو اتنا ہی صابر پاؤ گے، اور میں نے وہی پایا، اور میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کا کیسا عملی جامہ پہنایا انہوں نے، رویہ رکھا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو ہدایت دی اور وہ اسلام لے آیا۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق عدل، انصاف، یہ بہت ضروری چیز ہے انسانی حقوق میں۔ عدل کا جو رول ہے، جو کردار ہے انصاف کا، وہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 کے اندر کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، عدل کرو، کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، تو اللہ کہتا ہے انصاف کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کے لیے، انصاف کے لیے اگر تمہیں اپنے خود کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے، لیکن حق کے لیے جم جاؤ، انصاف کے لیے، عدل کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنو عبیرق ایک قبیلہ تھا، اور اس میں ایک شخص تھا بشیر ابن عبیرق، جو کہ مسلمان تھا لیکن تھا ہپوکریٹ، منافق۔ ظاہری طور پر مسلمان تھا لیکن اندرونی منافق تھا۔ تو یہ شخص کیا کرتا ہے، یہ زرہ جس کو ہم کہتے ہیں آرمر یا سرکشا کوچ ہندی میں کہیں گے اس کو، یہ زرہ کو چرا لیتا ہے، اور جب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ راز فاش ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے آ جائے گا، تو وہ اس زرہ کو ایک یہودی کے گھر میں ڈال دیتا ہے، ایک غیر مسلم کے گھر میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب لوگ اس تک آتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کری ہے، لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ چوری کس نے کری ہے، اور وہ یہودی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس یہودی کے گھر میں جب جاتے ہیں تو وہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے۔ یہودی کہتا ہے یہ چوری میں نے نہیں کی، بشیر ابن عبیرق کہتا ہے کہ چور یہی ہے، میں نے چوری نہیں کری ہے، مجھ پر لوگوں کو شک ہے، لیکن چوری کیونکہ زرہ اس کے گھر میں پائی گئی، اس کے گھر سے نکلی ہے، تو چور یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف، یہودی کے خلاف فیصلہ سنانے والے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105 سے لے کر 116 تک 12 آیات، 12 ورسز، 12 آیات قرآن کی اللہ سبحانہ و تعالی نازل کرتا ہے صرف ایک یہودی، ایک غیر مسلم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ 12 آیات آج بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، صرف ایک یہودی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی 12 آیات نازل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ یہودی بے گناہ ہے، یہ معصوم ہے، یہ انوسنٹ ہے، اس نے چوری نہیں کری ہے۔ اس سے پہلے کہ نبی اس کے خلاف فیصلہ سنا دیں، اللہ تعالی اس بات کو واضح کر دیتا ہے، کلیئر کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105 سے لے کر 116، 12 آیات جو ہم آج بھی تلاوت کرتے ہیں، ایک یہودی کی بے گناہی، ایک غیر مسلم کی بے گناہی اور اس کی معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کی حمایت میں۔ تو یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا انصاف، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ اور ہم انسانوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے تاکہ ہم ان تعلیمات کو نافذ کر سکیں اس دنیا میں، تاکہ عدل اور انصاف قائم رہے۔ دشمنان اسلام، جو اینیمیز ہیں اسلام کے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ آپ دیکھیں گے
1864 سے پہلے جنیوا کنونشن جو کہ اس کی شروعات ہوئی 1864 میں، 1859 میں 1859 میں آسٹریا اور فرانس کے بیچ جو لڑائی ہوئی تھی، اس کے اندر 40,000 سے زیادہ سولجرز، سپہ سالار، سپاہی مارے گئے تھے اور بہت بری طرح ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو 1864 کے اندر یہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز، قاعدے، قوانین جو تیار کیے گئے کہ بھائی کہ جنگ میں بھی کچھ رولز اور ریگولیشنز ہونا چاہیے، کچھ قاعدے اور قوانین ہونا چاہیے۔ اسلام نے جنگ کے میدان میں قاعدے اور قوانین 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج دیے۔ اور پھر ورلڈ وار 1 میں ہم دیکھیں گے، اس کے بعد بھی جنیوا کنونشن بار بار اس میں ریویژنز ہوئے اور اس کے باوجود اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ یونائٹڈ نیشنز کا آپ دیکھ سکتے ہیں حال کیا حال ہے۔ ورلڈ وار 1 میں 20 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو۔ ورلڈ وار 2 میں 70 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ تو جنگ کے جو رولز اینڈ ریگولیشن سے اس سے دنیا لا آشنا تھی۔ 1864 سے پہلے جنیوا کنونشن میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز لائے گئے، لیکن اس کو عمل کتنا کیا گیا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اسلام میں سب سے پہلے مقاتل اور غیر مقاتل، اس میں فرق کیا گیا ہے۔ مقاتل میں اور غیر مقاتل میں فرق کیا گیا، کمبیٹنٹس اینڈ نان کمبیٹنٹس۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہدایات اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دی تھی جب وہ نکل رہے تھے، اس کا ذکر ملتا ہے تاریخ الطبری جلد نمبر 3 پیج نمبر 210 میں۔ اور یہ سارے قوانین آپ کو مل جائیں گے کہ آپ اس شخص کو نہیں مار سکتے جو بیمار ہے، ایسے شخص کا قتل مت کرو جو بوڑھا ہے، جو لوگ عبادت گاہوں میں مشغول ہیں اور جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو آپ قتل نہیں کر سکتے، عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کر سکتے۔ آپ جب فتح کرتے ہیں کسی جگہ کو، لوٹ پاٹ کرتے ہیں، تو لوٹ پاٹ کرنا جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہا کہ اگر تم کو ان کے جانوروں کا دودھ پینا ہے تو تم ان کے مالک سے اجازت لیے بغیر ان کا دودھ تک نہیں پی سکتے، اور کسی بھی قیدی کو باندھ کر نہیں مار سکتے، کسی زخمی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص زخمی ہو کر گر جاتا ہے تو ہم اس کو مار نہیں سکتے، کسی شخص کو جلا نہیں سکتے۔ یہ سب جنگ کے قاعدے اور قوانین ہیں۔ کسی شخص کو جلا نہیں سکتے کیونکہ وہ صرف حق رب النار کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے جلانا، تم نہیں جلا سکتے کسی کو۔ اور آگے اسلام کہتا ہے کہ لاشوں کا موصلہ نہ بنایا جائے۔ لاش جب جنگ احد کے اندر ہم دیکھیں گے، جنگ احد میں کتنے شہداء تھے جن کی لاشوں کا موصلہ کیا گیا، ان کی انگلیاں کاٹ کر ان کے ہار بنائے گئے۔ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو سب جانتے ہیں کہ جب ہندا نے ان کا کلیجہ چیر کر اس کو چبایا۔ اور جنگ خندق کا ایک واقعہ ہے کہ جب ایک مشرکین کا ایک سپہ سالار خندق میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے تو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 10,000 دینار دیتے ہیں، آپ اس مشرک کی لاش ہمیں واپس دے دو۔ 10,000 دینار ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، آپ اس مشرک کی لاش ہمیں واپس دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لاشوں کو بیچا نہیں کرتا، اپنی لاش کو واپس لے جاؤ۔ نبی نے جواب دیا کہ میں لاشوں کا سوداگر نہیں ہوں، میں اس کو بیچا نہیں کرتا، آؤ اور اپنی لاش کو لے کے جاؤ۔ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ شاید یہ لوگ بھی وہی کام کریں گے جو ہم نے کیا، اس کی لاش کا موصلہ کریں گے، اس کی لاش کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے ساتھ وہ لاش واپس کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، إلى ربك کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ، أرأيت الذي تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ أرأيت إن كان على تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن، ہر منگل، جمعرات اور سنیچر شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے کہ آدمی اور شرک و کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 147۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی۔ دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں، ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر۔ تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس طرح کے جو انسانی حقوق جو ہمیں دینا چاہیے انسانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کری تھی اپنے زمانے میں، کیسے کیا کرتے تھے وہ سبھی کام، کیسے ان کا جو ایمان تھا وہ اتنا اوپر تھا، کیا تربیت کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو چینج، جو انقلاب مکہ میں آیا، کیونکہ ہم مسلمانوں کے اپنے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں، اپنے نفس کی طرف، کہ اللہ نے اگر ہمیں پہلے تو انسان بنایا، انسان کے بعد ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق دی، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو کبھی بھی حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو کبھی کسی سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ مستدرک الحاکم میں اس واقعہ کو روایت کیا ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 485۔ حکیم ابن حزام، جو کہ اس زمانے میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو زیزن، جو یمن کا ایک بہت ہی مشہور بادشاہ تھا زیزن، اس کا لباس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیتے ہیں۔ حکیم ابن حزام زیزن کا لباس، جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اس کا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو قبول کرتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ تو حکیم ابن حزام اس خطبے کو سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی شخص کو اتنا جمیل، اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لباس کے اندر۔ اور پھر وہ آگے روایت کرتے ہیں کہ اگلے دن جب میں مدینہ کی مارکیٹس میں گھوم رہا تھا، جا رہا تھا، تو میں دیکھتا ہوں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہی لباس پہن کر آ رہے ہیں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل دیا تھا تحفے میں، جو کہ ایک زمانے میں زیزن یمن کے بادشاہ کا ہوا کرتا تھا۔ اسامہ بن زید، سیرت جو اسکالرز ہیں، سیرت کے عالم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اسامہ بن زید کے باپ زید بن حارثہ وہ بھی غلام تھے پہلے کے۔ تو حکیم ابن حزام اسامہ کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں انتا یا اسامہ، تم اسامہ، تم وہ لباس پہنے ہو جو ایک زمانے میں، جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل گفٹ کیا تھا، جو ایک زمانے میں زیزن پہنا کرتا تھا، یمن کا بادشاہ؟ تم اسامہ، تم غلام، تمہارے باپ ایک
फॉर्मर गुलाम, स्लेव, तुम ये लिबास पहने हो। हकीम इब्न हिज़ाम उस जमाने में इस्लाम नहीं लाए थे। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या जवाब दिया? नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पहनना चाहिए था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दे दिया इसलिए मैंने पहन लिया, आइंदा नहीं पहनूंगा। क्या जवाब दिया उसामा ने? उसामा बिन ज़ैद ने सीधा उनकी तरफ देखा और कहा, वल्लाहि अना खैरुम मिन ज़ियज़न, कसम खुदा की मैं उस ज़ियज़न से बेहतर हूं, और मेरे वालिद उसके वालिद से बेहतर थे, और मेरी माँ उसकी माँ से बेहतर थी, क्योंकि मैं और मेरी आल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर ज़ियज़न और उसकी माँ ने उसकी आल ने नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईमान की दौलत कि एक स्लेव को इस्लाम ने वो हक दिया कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने आप को बता सके कि उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि दुनिया जो समझती है वो उसकी वैल्यू नहीं है, बल्कि जो अल्लाह की नजर में जो उसकी वैल्यू है वो ज्यादा अहमियत रखती है। तो अरब के लोगों को यही तो कबूल नहीं था, वो मानते थे, कई लोग ये मानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते, सादिकुल अमीन कहते थे, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो हमारे स्लेव हैं वो हमारे सरदार बन जाएं या हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। सोशल इक्वालिटी जिसको हम कहते हैं, वो इस बात के लिए कतई राजी नहीं थे। तो इस्लाम ने ये इनकलाब जो बर्पा किया अरब के अंदर के हर इंसान को बराबर कर दिया, और जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बढ़तर सबसे ऊपर वो शख्स है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है, ना कि आप स्लेव हैं, कोई भी, आप ब्लैक हैं, गोरे हैं, चाइनीज हैं, अमेरिकन हैं, कोई भी हैं, अल्लाह का ये मयार नहीं है टेस्ट करने का। अब ये सेल्फ इमेज, अपने आप के बारे में ऐसा सोचना, जैसा कि उसामा बिन ज़ैद सोचते थे, जैसा कि और मुसलमान सहाबा किराम अपने बारे में सोचते थे, ये हम मुसलमान कैसे लाएं? ये दो जगह से आ सकते हैं। पहली, ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह से जो ताल्लुक है आपका उसे, और जो इंसानियत के लिए आप कर सकते हैं और आपने किया है उससे। तो पहली चीज अल्लाह से ताल्लुक, और उसमें सबसे पहले आएगा जो आयत मैंने शुरू में तिलावत फरमाई, वलक़द करमना बनी आदम, कि बनी आदम को अल्लाह ने इज्जत दी है। तो ये इज्जत हमें कहां से मिली? ये अल्लाह की तरफ से मिली है हमें, कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और फिर मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत से नवाजा। तो ये सबसे पहले यहां से मिलेगी हमें। दूसरी चीज, सही बुखारी की जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 3809 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं उबई इब्न काब के पास रज़ियल्लाहु अन्हु, और कहते हैं, या उबई, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुमको सूरे बय्यना पढ़कर सुनाऊं। उबई इब्न काब पूछते हैं, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लिया? आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने मेरा नाम लिया कि उबई इब्न काब को सूरे बय्यना पढ़कर सुनाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हाँ, और उबई इब्न काब खुशी के मारे रोने लगते हैं, उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि उबई इब्न काब को जाकर सूरे बय्यना सुनाओ, कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया और कहा कि मुझे सूरे बय्यना पढ़कर सुनाओ, आपसे कहा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उबई रो पड़े बुरी तरह, आंखों में से उनके आंसू निकल आए और वो अपने आप जज्बात को उस पर काबू ना कर पाए। आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और 1000 उसके एम्प्लॉइज हैं, और आपका जो बॉस है वो आपको एक पर्सनल ईमेल कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? 1000 लोगों में से एक पर्सनल ईमेल आपको आ जाता है, आप कैसा महसूस करेंगे? इस दुनिया में कितने लोग हैं? 6 बिलियन से ज्यादा। और अल्लाह ताला अगर आपका नाम ले, अल्लाह ताला अगर जो आपका खालिक है, जो आपको बनाने वाला है, वो आपका जिक्र करे या आपका नाम ले, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप क्या सोच रहे हैं? ये कोई मुश्किल काम है? ये कोई मुश्किल काम है? यकीन मानिए ये मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है सही बुखारी की जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 7405 में, क्या फरमाता है अल्लाह ताला? अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है ये भी, कि जब मेरा बंदा किसी मजलिस में मेरा जिक्र करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका जिक्र उससे बेहतर मजलिस में करता है। आप सोच सकते हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं, यहां पर हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला इससे बेहतर मजलिस में उस बंदे का जिक्र करेगा जो उसका जिक्र करेगा। तो ये
کتنا آسان ہے کہ یہاں سے ہمیں وہ عزت ملے گی، یہاں سے وہ ہمیں مرتبہ، ہم اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فیلنگز ہیں، وہ اس طرح سے یہاں سے آئیں گی وہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3209 کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل امین کو بلاتا ہے. جبرائیل امین سے کہتا ہے کہ یا جبریل، اے جبریل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اور جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب اس بندے سے محبت کرو. اور سارے جو فرشتے ہیں جنت میں وہ سب محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر دنیا کے لوگ بھی جو اچھے لوگ ہیں، یہ شخص ان کے لیے مقبول ہو جاتا ہے.